أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. جب باغ گیرا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، جب باغ گیرا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. اے دولت عرفان کے منگتو اس در پہ چلو جس در پہ صدا، اے دولت عرفان کے منگتو اس در پہ چلو جس در پہ صدا، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو مل کر پڑھو جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں.
اور مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے۔ مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے۔ جب بہر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو ربیع الثانی کا تیسرا جمعہ عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے۔ حضور غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہم سب کے جام سامنے جاری وساری ہے۔ پوری دنیا کے اندر غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانے پروانے مستانے اپنے مرشد سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق فیض حاصل کر رہے ہیں، اور اولیاء کرام کا فیضان ایسا فیضان ہے جو قیامت تک جاری وساری رہے گا۔ سچے اولیاء کرام، سچے کاملین کہ جو قرآن اور حدیث کے پیروکار ہوتے ہیں، متبع شریعت ہوا کرتے ہیں، ہم لوگوں کا شروع سے یہ معمول ہے اہل علم کا، اہل سنت کا، کہ ہم ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے بڑوں کی عزت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، منبر و محراب کے وارثین کی جو لوگ عزت کرتے ہیں، ہم انہی لوگوں کو عزت دیتے ہیں، انہی لوگوں کو عزت کے لائق سمجھتے ہیں، اور جو اپنے سے بڑے کی عزت نہ کرے، حضور نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جلس عالما فکأنما جلسنی، میرا آقا فرماتے ہیں کہ جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ خوش نصیب ایسا ہے کہ وہ خود مصطفیٰ کی مجلس میں آ کے بیٹھا ہے۔ من زار عالما فکأنما زارنی، میرا آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی عالم دین کا دیدار کیا، عالم دین جو کہ قرآن و حدیث کے صحیح فیصلے کرنے والا ہو، بات کو گول مٹول کرنے والا نہ ہو، کسی کی دھمکی سے بات دبانے والا نہ ہو، کسی کے بھرم سے کچی بات کرنے والا نہ ہو، حالات اچھے ہو یا برے ہوں، اس کی آواز جب بھی اٹھے تو حق کے لیے اٹھنی چاہیے۔ ایسا عالم برحق جو اپنے وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، فرمایا کہ من زار عالما فکأنما زارنی، کہ جس نے کسی متبع شریعت قرآن و حدیث کے پابند عالم دین کی، حقائق بیان کرنے والے، حق بولنے والے
علم جہاد بلند کرنے والے عالم کی زیارت کی تو میرا آقا فرماتے ہیں وہ خوش نصیب ایسا ہے کہ اس نے خود براہ راست مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ تو عالم بندہ بنتا ہے تو علم کے بعد دوسرا درجہ ولایت کا شروع ہوتا ہے۔ علم کے بغیر ولایت کا درجہ کوئی پا سکتا نہیں، ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ پکے جاہل ہوتے ہیں جو بغیر علم کے ولی بنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر خواجہ غریب نواز نے جو 12 محفلوں کا ذکر فرمایا، اس 12 محفلوں میں سب سے پہلے جس محفل کا خواجہ غریب نواز نے ذکر فرمایا وہ محفل علم دین کی محفل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ طریقت بعد میں ہے، شریعت پہلے ہے، اور شریعت کب آئے گی؟ جب آپ کو دین حاصل ہوگا۔ دین نہیں ہے تو دین شریعت کے بغیر آ سکتا نہیں، دین آئے گا تو شریعت آٹومیٹک، جو دین ہے وہ شریعت ہے، جو شریعت ہے وہی دین ہے۔ ٹھیک ہے، خواجہ فرماتے ہیں کہ پہلے شریعت ہے، اس کے بعد طریقت ہے۔ جس پیر کے اندر شریعت نہیں ہے وہ طریقت کا کبھی بھی اہل ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ جاہل ہوتے ہیں، وہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں کہ جن کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں۔ ولی بننے کے لیے مکمل عالم دین ڈگری والا سرٹیفکیٹ والا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سند یافتہ ہو، فلاں مدرسے کی سند ہو، فلاں ادارے کی سند ہو کہ وہ یہ فلاں جگہ سے پڑھ کے نکلا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ولایت کی سیٹ ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی بننے کے لیے کم سے کم اتنا علم اس کے پاس ضروری ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مسئلے خود بھی نکال سکے، جو مرید آئے اس کو بھی نکال کے بتا سکے، اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ شریعت کو وہ لے کے نہیں ہے، طریقت کا لبادہ پہن کے پیر صاحب بن کے بیٹھا ہے، تو جب ایسی پیر صاحب بن کے طریقت کا لباس پہن کے شریعت کو چھوڑ کر، دین چھوڑ کر آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کو نہ تو نماز کے فرائض کا پتہ ہوگا، نماز کے واجبات کا پتہ ہوگا، نہ نماز کی شرائط، سنت مستحبات تو ایک طرف کرے، اس کو چھوڑیں آپ، جو کہ ضروری ہے۔ واجبات ہے جس کے بغیر نماز سجدہ صاحب رہے گی تو نماز نہیں ہوگی، فرض رہے گی نماز توڑ کے دوبارہ پڑھنی پڑے گی، شرط رہے گی نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ فرائض، واجبات، شرائط، یہ 3 چیزیں لازمی ہیں۔ سنتیں چھوڑیں، مستحبات چھوڑیں نماز کے، آپ یہ 3 تو ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوتی ہے۔ واجب ہے، کوئی واجب رہ جائے گا تو بندہ اگر بغیر سجدہ صاحب کے سلام پھیر لے گا نماز لوٹانی پڑے گی اس کو، اور سجدہ صاحب کر لے تو نماز بچ جائے گی۔ تو بھائی ہر نماز، تجھے کیا پتہ کتنے واجبات ہیں نماز کے اندر؟ تو یہ کون بتائے گا؟ میرے نبی کا دین بتائے گا۔ تو جس پیر صاحب کو کسی استاد کے سامنے بیٹھنے کی توفیق ہی نہ ہو، یعنی ہم تو کیوں بیٹھے اس کے سامنے، وہ کون ہوتا ہے؟ بھائی وہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ آپ اگر نہیں بیٹھ سکتے تو خود علم حاصل کریں، کم سے کم اتنا علم تو حاصل کریں کہ میں اپنی بھی رہنمائی کا سبب کر سکوں، اور جو میرا مرید بننا ہے میں اس کو بھی جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لگا سکوں۔ اتنا علم میرے پاس کم سے کم ہونا چاہیے۔ اور یہ میں سب سے پہلی 2 بات آپ کو بتائی کہ طریقت یہ ہمیشہ بندے کو ملتی شریعت کے بعد ہے۔ بغیر شریعت کے کوئی بھی طریقت کا لبادہ اوڑھ لے وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ پیر نہیں ہوتا، وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ اصل پیریت وہ ہوتی ہے کہ پہلے شریعت اپنے اندر لائے گا، شریعت کے بعد جو دوسرا سٹیپ، دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے طریقت کا۔ اور شریعت یہ ہوتا ہے استادوں کے پاس بیٹھنے سے حاصل۔ شریعت کا دین، علم دین، رسول کا دین جو ہے قرآن و حدیث کا، یہ حاصل ہوتا ہے استادوں کے پاس بیٹھنے سے۔ اور طریقت کا علم یہ حاصل ہوتا ہے کسی کامل ولی کی نظر عنایت سے، یہ کسی کی نظر سے حاصل ہوتا ہے۔ طریقت وہ نہیں ہے کہ آپ المصلی پہ جاؤ گھر میں دھما دھم دھم اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کرتے رہو، نہ نہ نہ، یہ آپ کو اپنی عبادت سے ملے گا لیکن بہت دیر سے ملے گا۔ لیکن کسی کامل کے پلے پڑ جاؤ گے، اس کے قدموں میں پڑ جاؤ گے، وہ نظر مارے گا، اور نظر مار کے تمہارے اندر کے جب آپریٹ کرے گا نا، وہ اپنی نظر سے کہ دیکھے گا ہاں یہ بندہ اہل ہے، اس کو اس مقام پہ لایا جا سکتا ہے، یہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ جب اس کی نظر دیکھے کہ وہ آپ کو ولایت کا تاج عطا فرما کر اللہ کے ولیوں میں شامل فرما دے اس کی نظر سے۔ تو شریعت کبھی بھی نظر سے نہیں ملتی۔ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی نظروں سے پڑھا ہے،
ورنہ حضور غوث پاک کو سے مجھے بتاؤ، نبیوں کے بعد ولایت کا صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء، اب ولیوں میں کوئی غوث پاک سے بڑا کوئی ولی ہے؟ بولو۔ حضور غوث پاک سارے پیروں کے پیر ہیں۔ فرمایا کہ پیروں کا پیر ہے، سینے کے زور سے بولو سبحان اللہ۔ پیروں کا پیر ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، بغداد والا دولہا سب کا دستگیر ہے، پیروں کا پیر ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ صرف پیر نہیں بلکہ پیروں کے پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غوث پاک کے پیر و مرشد میں شامل ہیں، حضرت ابو سعید مخزومی غوث پاک کے مرشد میں شامل، جنید بغدادی غوث پاک کے مرشد میں شامل، لیکن مقام چونکہ اللہ نے غوث پاک کو بڑا عطا فرمایا ہے تو اس کی منشا چاہت ہوتی ہے۔ کبھی استاد پیچھے ہوتا تو شاگرد آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیر پیچھے ہوتا تو مرید آگے نکل جاتا ہے، تو اس کے فیصلے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ لیکن بات جو کرنے لگا ہوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، لیکن وہ بھی اپنی مجلس میں بیٹھ کر اپنے مرید خواجہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے، جب بھی جنید بغدادی کو دیکھو تو آپ کی زبان پر غوث پاک کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ جب بھی دیکھو کسی بھی ولی کامل کو دیکھو کہ اللہ نے شان حضور غوث پاک کو عطا فرمائی، تو آپ سے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ ولی بنے، آپ کو کیسے پتہ چلا آپ کتب کے مقام پہ پہنچے؟ کتب کے مقام پر آپ کب پہنچے؟ حضور غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رات کو ایک ہزار نفل پڑھتا تھا تو کتب بن گیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں گلی میں جو ہے چلے کرتا تھا، لوٹے بستر اٹھا کے پھرتا تھا تو کتب بن گیا، یہ نہیں فرمایا کہ بڑے صدقے خیرات کرتا تھا، میں بڑی اپنے باپ کی 11ویں کرتا تھا کتب بن گیا، نہ۔ حضرت کتب کیسے بنے؟ غوث پاک فرماتے درست علما حتی صرت قطبا، فرمایا میں نے علم اتنا پڑھا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے کتب کے مقام پر فائز فرما دیا۔ کتب کیسے بنا؟ علم پڑھ کے، درست علما حتی صرت قطبا، اتنا علم مصطفیٰ میں نے پڑھا، جنگلوں کے اندر، غیلان میں، بغداد میں، ایران میں، دمشق میں، پتہ نہیں کہاں میں جا کر، جب بغداد سے صبح گیلان سے غوث پاک بغداد پڑھنے جا رہے تھے اپنی ماں سے اجازت لے کر بچپن کی عمر میں، تو ماں نے کہا بیٹا اگر زندہ رہوں گی تو ملاقات ہوگی ورنہ حشر میں ملاقات ہوگی۔ غوث پاک فرماتے جب میں علم پڑھ کر آیا تو میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا، علم رسول کی خاطر میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہے، اب حشر میں ملوں گا اپنی ماں سے، اپنا باپ بھی کھو دیا۔ تو غوث پاک اتنا بڑا ولی علم کے بغیر نہیں بن سکتا، اور آج کے دور میں کوئی بندہ، آج کے دور میں قیامت تک اس وقت تک بندہ ولی نہیں بن سکتا کہ جس کی پشت پر میرے غوث اعظم کی مہر نہ لگ رہی ہو۔ جب تک غوث کی مہر نہیں ہوتی بندہ ولی نہیں بنتا ہے۔ وہاں سے ولایت چلتی ہے دربار غوثیت سے، وہاں ان کو ملتی ہے دربار مولا علی سے، ان کو ملتی ہے دربار مصطفیٰ سے، انہیں ملتی ہے دربار خدا سے۔ سارا سلسلے کا تعلق ہمارا جو اہل سنت کا چل رہا ہے، اور اگر کسی کا سلسلہ خراب ہو، کسی کا سلسلہ وہاں تک نہیں جاتا ہو، تو بھائی اگر میں کسی پیر کا مرید ہوں، اس کا سلسلہ اوپر نہیں جا رہا تو مجھے وہ کہاں تک پہنچائے گا اوپر؟ وہ اگلے کا خود کا نہیں ملتا، اس کا خود کی کڑیاں اس کی خراب ہے۔ تو پیر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے، اس کا اس کے دے، اس کے کرتے حضور تک، حضور اللہ تک، یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اب اگلے کا پیر کا نہیں ملا ہوا تو وہ ہمارا کیا ملائے گا؟ تو ہمیں پیر ایسا تلاش کرنا ہے کہ جس کا سلسلہ وہاں سے اس کی ذات سے چل رہا ہو، چلتے چلتے میرے مصطفیٰ کی ذات تک جا رہا ہو، اور ایسے بہت ہیں۔ وہ علامہ اقبال کا شعر بڑا اچھا ہے کہ لباس خضر میں پھرتے ہزار و رہزن، اگر جینے کی تمنا ہے تو کوئی پہچان پیدا کر، ہر کسی کو لباس پہن کر حضرت خضر مت سمجھ کے بیٹھا کر تو کہ خضر علیہ السلام آ گئے، جو جہاں بیٹھے وہی گھاس ہری کر دے، نہ، لباس خضر میں پھرتے ہزار و رہزن، اگر جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں جینا چاہتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے زندگی بھر علم رسول حاصل کیا، اور علم رسول حاصل کرتے کرتے، علم حاصل کرنے کے بعد علم رسول پڑھایا، دوستی رکھی کتابوں سے، ساری زندگی کتاب علم دوستی بن کے رہے۔
میرے پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث سمدانی کی 11ویں کھانے والوں، کھائیے تو 11ویں حلال بھی کر کے دکھاؤ۔ غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں مدرسہ قادریہ کے اندر بچوں کو درس نظامی کی کتابیں پڑھا رہا ہوں۔ میرے پاس بچے مدرسہ پڑھنے کے لیے بیٹھے، تمام کو علم دین کی، عالم کی کتابیں درس نظامی کی پڑھا رہا ہوں۔ طلبہ غوث پاک کے شاگرد فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پانی نہیں ہے، کلاس کے اندر ذرہ بھر بھی کسی قسم کا پانی نہیں ہے۔ ایک کمرے کے اندر غوث پاک ہمیں اس مصطفیٰ کا علم پڑھا رہے ہیں۔ پڑھاتے پڑھاتے اچانک غوث پاک خاموش ہو جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند فرما لیتے ہیں۔ اپنا ہاتھ غوث پاک نے ہاتھ ایسے بڑھایا ہے اور ہاتھ بڑھا کر جب ایسے واپسی پیچھے کیا ہے، تمام بیٹھنے والے طالب علم کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ غوث پاک نے ہاتھ جب بڑھایا تھا ہاتھ بالکل خشک تھا، لیکن ہاتھ کو پیچھے کیا تو غوث پاک کے ہاتھ سے پانی بہت زیادہ ٹپکنے لگ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غوث سمدانی کے ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ ہم نے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کی ہے اور ہمارے مرشد گرامی یہ کیا بات ہے، کمرے کے اندر تو کوئی پانی نہیں ہے، آپ ہمیں مصطفیٰ کی کتابیں پڑھا رہے ہو، آپ ہمیں حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہو، یہ پانی آپ کے ہاتھ سے کہاں سے لگ گیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر میرا مرید کشتی میں سفر کر رہا تھا، اچانک سمندر میں لہریں ماری ہے، مرید کی کشتی ڈوبنے والی تھی، اس نے وہاں سے مجھے آواز دی ہے اے میرے پیر میری مدد کو آ جائیے۔ آپ فرماتے مجھے یہاں اس کی آواز لگی ہے، میں نے ہاتھ بڑھا کر سمندر میں دوبارہ کشتی کو اس کی تیرا دیا ہے۔ آپ فرماتے میں نے اس کی کشتی کو دوبارہ تیرا دیا۔ شاگرد کہتے آپ کے ہاتھ سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے؟ کہتے میں نے دریا میں ہاتھ ڈالا ہے، کشتی ڈوبنے والی تھی، میں نے ہاتھ سے دوبارہ اوپر اس کو کر دیا ہے۔ مرید دریا میں ڈوب رہا ہو، وہاں سے آواز لگائے عبد القادر جیلانی اپنے مدرسے میں بغداد میں بیٹھے ہوں، مرید سمندر میں آواز لگائے عبد القادر جیلانی سن لیتا ہے۔ آواز لگانے والا بھی مرید ہے، سننے والا بھی مرید ہے، آواز لگانے والا بھی امتی ہے، سننے والا بھی امتی ہے۔ آواز لگانے والا بھی وہ جس نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے اور سننے والا بھی وہ ہے کہ جس نے کلمہ میرے مدینے والے مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ اگر نبی کا کلمہ پڑھنے والا آواز دے تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا سن لیتا ہے، تو اگر میں یہاں سے آواز لگاؤں تو مدینے میں میرا نبی کیوں میری آواز کو سن نہیں سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی کشتی کو تیرایا، وہ ڈوب رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ چھوٹتی ہیں تو چھوٹے دنیا۔ 3 جمعہ ہوگا کہ عربی کھاتے کھاتے حلال نہیں کرو گے کیا؟ چھوٹتی ہیں تو چھوٹے دنیا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ چھوٹتی ہیں تو چھوٹے دنیا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ اپنے گلے میں غوث کا پٹا، اپنے گلے میں غوث کا پٹا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ جیلانی میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، غوث پاک کے چاہنے والوں، ساتھ فرید کے مل کے کہہ دو مرتے دم تک انشاءاللہ، مرتے دم تک انشاءاللہ غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ جیلانی میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب۔ ہائے ہائے میرے دوستو بزرگوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ علم حاصل کر کے، علم دین پڑھا کر مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بندہ ولی بنتا ہی رسول کا علم حاصل کرنے کے بعد ہے۔ میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ پہلا سب سے ولایت کا درجہ کون سا ہے؟ علم، اور دوسرا طریقت، وہ طریقت بعد میں پیر طریقت، راہبر شریعت، گدی نشین، فلا فلا فلا۔ اب اس کے نماز کے فرائض آتے ہیں، حضرت صاحب پڑھیں گے تو آئیں گے نماز کے فرائض، اس کو پڑھتا کہاں ہے اس کو پتہ نہ
تو پیر طریقت رہبر شریعت، میں نے کہا ایسے نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ پیر ٹریکٹر رہبر بلڈ پریشر. بولو، جاہلوں کو یہ لقب دو شریعت کا. اور شریعت کا تو وہ ہوتا ہے جس نے شریعت پڑھی ہو کبھی. یہ تو سر کا درد ہمارے بنا ہوا ہے. یہ کہیں کہ رہبر شریعت ہے، رہبر بلڈ پریشر، اور گدی نشین یہ گدی نشین ہے. ہاں، چپ شاہ بن کے نہیں بیٹھا کرو، بولنے کی جگہ تمہارا حق بنتا بولنے کے لیے. اوکھی اوکھی بات پہ نہ بولا کر، کبھی سیدھی سن کے بھی بول لیا کر. بولو اسی بات سے سبحان اللہ ذرا. یہ ہمارے سر کے درد بنے ہوئے، ان کو شریعت کا متبع نہ بناؤ. شریعت کا متبع وہ ہوتا ہے کہ جس نے مصطفیٰ کی شریعت کو پڑھا ہو. ہمارے اندر بھی بے وقوفی ہے لوگوں کے اندر، جو مطلب یہ ہے کہ گرمی کے اندر بھی دو چار گدڑی اوڑھ کے گھومے. بولا اس پیر صاحب بہت پہنچا ہوا، دو چار گدڑی اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھتا ہے، اور سارے دیکھو بندے اس سے سٹے کے نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں. جس کو دیکھو وہی بھائی پہنچا ہوا لگ رہا ہے. ابے مہینے سے نہایا نہیں، یہ پہنچا ہوا ہے، لا حول ولا، جمعہ نہیں پڑھتا، نمازیں نہیں پڑھتا. یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ اس سے زیادہ میں تجھے پہنچا ہوا بناؤں؟ میں تجھے طریقہ سکھاؤں. تو ایسا پہنچے گا روک کے دکھائے تجھے. پھر بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. شریعت لے کر آؤ، شریعت لے کر آؤ. چھوڑو یہ دو نمبری کے کام، چھوڑو اندھیری کے اندر گھومنا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. چور ہمارا لیڈر بنے ہیں. شریعت اپنے اندر لے کر آؤ. اندھیری غفلت کی جہالت کی زندگی چھوڑو اور شریعت والی زندگی گزارنا سیکھو کہ جس کے اندر دین ہے، شریعت ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال تک جنگل کے پتے کھا کھا کر اپنے نفس کو مارا ہے. اگر ڈاکٹر حکیم کہے کہ بھائی تجھے یہ پتے کھانے، تو بتا بندہ وہ بھائی پتے کھلائے گا تو بھائی بھی کڑوا اتنا ہوتا، بھائی کڑوا ہے زہرے میں کیا کروں؟ اگر تو کھائے گا تو تیری بیماری ختم ہو جائے گی. علاج اسی سے ہوگا، پتوں سے. مجبوراً کھانا پڑتا ہے. اب مجھے بتاؤ، ہم تو مجبوراً جان بچانے کے لیے کھاتے ہیں. غوث پاک نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے پتے کھائے. 15 سال اہمیت ہوتی ہے. اور غوث پاک کی شان سنو، ایسے ہی غوث پاک لاڈلے تھوڑی ہیں اللہ کے. ہاں، ایسے اللہ تعالیٰ ناز نخرے تھوڑی برداشت کرتا ہے اپنے پیاروں کے. سنو، غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا ہے مولا بہت دن ہو گئے عبادت کرتے کرتے، اب جب تک تو نہیں کھلائے گا نا تیری قسم میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا. یہ غوث پاک فرما رہے ہیں اے اللہ اب اگر تو نہیں کھلائے گا تو میں کبھی نہیں کھاؤں گا. 40 دن تک غوث پاک بھوکے رہے. اس وجہ سے کتنے 40 دن بھوکے رہے. اور کیا کہا؟ مولا مجھے تیری قسم اب جب تک تو نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. کوئی بھی آ کے کھلاتا غوث پاک نہیں کھاتے. 40 دن ایسے گزار دیے. جنگلوں میں نکل گئے. ایک مرتبہ جنگل میں بیٹھے تھے کہ غوث پاک کے پیر صاحب حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. بیٹا عبد القادر، جی حضرت. بیٹا یہ کھاؤ. کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا میں نے اللہ سے کہا کہ جب تک تو نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. تو پیر صاحب نے کہا بیٹا ٹھنڈا ہونا، اور جس کی قسم کھا کے تو بیٹھا تھا اسی نے مجھے کھلانے کے لیے یہاں بھیج دیا ہے. اور جس کی قسم تو کھا کے بیٹھا ہے اسی نے تو کھلانے بھیجا ہے. تو میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں اے گوشت تیری شان کیا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ اپنی قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے. وہ تجھے اپنی قسمیں ارشاد فرما فرما کر کھلاتا ہے. غوث پاک نے کہا کہ جب تک نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. تو پیر صاحب نے کہا کہ جس اللہ کی تو قسم کھا کے بیٹا اسی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اسی کے نام سے کھا لے. غوث پاک نے 40 دن کے بعد اپنے رب کے نام سے کھانا شروع فرمایا ہے. اور 40 دن تک چپ رہے نا، لیکن 41ویں دن اللہ نے بھیجا نہیں بھیجا کہ میرا بندہ بھوکا ہے. لیکن 40 دن سے میرے چکر میں بھوکا ہے لیکن عبادت پھر بھی برابر کر رہا ہے. یہاں دسترخوان پہ 6 آئٹم کھانے کے بعد بھی تو نماز نہیں پڑھتا ہے. یہاں 10 آئٹم کھانے کے بعد بھی تیری سستیاں پوری نہیں ہوتی ہے. نماز اپنی جگہ پر چل رہی ہوتی ہے، پھر بھی جو ہے معاملات نہیں چل رہے ہوتے. اور بھائی اپنے نفس کو مارو، اس کی اصلاح کرو. جب یہ مر جائے گا نا، خدا کی عزت کی قسم یہ سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس کو مارنا. سرکار ایک جہاد سے تشریف لا رہے تھے، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں، بڑے کی طرف جا رہے ہیں، بڑے جہاد کی طرف. تو صحابہ نے کہا کہ یہ چھوٹا جہاد ہے، گردنیں کٹ گئی، لوگ شہید ہو گئے، مر گئے،
کفار نے ہماری گردنیں کاٹ دی، مسلمانوں کا خون ہوگی، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ چھوٹا جہاد ہے۔ آقا بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا جہاد وہ جو بندہ اپنے نفس کا جہاد کرتا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے اس کا جہاد۔ کیوں؟ فرمایا جب یہ تمہارے قابو میں ہو جائے گا، انٹر میں آ جائے گا نا، ابھی کیا ہے ہمارے ساتھ کہ یہ جو بولتا ہم وہ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے قابو نہیں ہے، اور جب اس کو مار لیں گے عبادت کرتے کرتے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، محبوب کے درود سے، استغفار سے، کلمہ طیبہ سے، جب یہ مر جائے گا ایک وقت وہ آئے گا کہ تو جو کر رہا ہوگا یہ تیرے پیچھے پیچھے تیرے چل رہا ہوگا، پھر یہ تیری سننے والا نہیں ہوگا۔ اور ہمیں اس کا متبع نہیں بننا، اس کو اپنے تابع بنانا ہے، نفس کو اپنے پیچھے لگانا، اس کے پیچھے ہمیں نہیں لگنا۔ وہ جو اس کے پیچھے لگتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے، اور جو اپنے پیچھے اس کو لگاتا ہے وہ کامیاب اور فربا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں تمام باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنی مبارک آنکھوں سے توجہ سے اللہ کے گھر کا نظارہ کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ رب کے گھر کی در و دیوار کو دیکھنا بھی ثواب ہے، یہاں بیٹھ کے سانس لینا بھی ثواب ہے، یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کہنا بھی ثواب ہے، یہاں بیٹھ کے چپ شاگا روزہ توڑنا بھی ثواب ہے۔ یہ مسجد کا کام جاری وساری ہے، الحمدللہ بڑی تیزی سے ہمارا کام چل رہا ہے، اور اوپر والی جگہ تو سب نے آپ نے دیکھی ہے، کس عالی شان اوپر کا جگہ ہماری بنی ہے، اور وہی انشاءاللہ نقشہ اس سے اچھا جیسا بھی اللہ توفیق دے گا اسی طرح انشاءاللہ نیچے کا نقشہ بنے گا، یہ محراب، یہ ممبر، یہ دیواریں، یہ مینار، سب کچھ انشاءاللہ دوبارہ اچھے طریقے سے بنے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے امداد کی، داد کی نہیں، چودراہٹ کی نہیں، امداد کی، چندے کی، ہے نا، لے بھی لا کے نہیں، یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو، سب کچھ ہو جائے گا، پیسہ آتا رہے گا، کام ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ مشورے بعد میں، مشورہ سنت ہے بالکل دیں، لیکن کم سے کم جیب خالی کر کے پہلے کچھ دے بھی دیں، پھر مشورہ بھی دے دیں، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو لہذا چندہ بھی دیں، رزق حلال میں سے، حرام کا پیسہ نہ ہو، شک کا پیسہ نہ ہو، پیور خالص اللہ کے گھر میں دیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، حضور فرماتے ہیں جو بندہ 1 روپیہ رزق حلال کا، 1 روپیہ صرف رزق حلال کا اللہ کے گھر کی تعمیر میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا پورا ایک گھر جنت الفردوس میں بنا دیتا ہے۔ تو 1 روپیہ خرچ کرنے والوں کو جنت ملے، تو کوئی بندہ سیمنٹ کا کٹا دے، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے؟ کوئی اس سے بڑھ کر، جس کو جتنی توفیق دی ہے، میں امام ہوں، میرا بھی حق ہے، مؤذن ہے، خادم ہے، نمازی ہیں، بڑے بوڑھے، جس کا ہر ایک کا ہے، کیونکہ امام صرف نمازی کا نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں اللہ صرف نمازی کو نہیں، امام کا بھی اللہ ہے، یہ گھر امام کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، سب اللہ کے بندے، امام ہیں، مؤذن ہیں، نمازی ہیں، کمیٹی جو بھی ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں، رب کا کلمہ سب نے پڑھا ہے، تو لہذا سب اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ملائیں۔ کہ ہمیں توقع کروں آپ تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ ہماری نیتوں کو قبول فرمائے اور اس کے حلال دے کر اپنی بارگاہ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔